مسلم کمیونٹی کے دوستوں، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی مصر کی حکومت سنبھالنے کے بعد صلیبیوں سے لڑی گئی پہلی صلیبی جنگ کا ذکر کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو کہ اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس لشکر کے سپہ سالار شیر کو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 26 مارچ 1169 عیسوی میں مصر کا حاکم بنا دیا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین زنگی خاندان کو ہٹا کر تخت نشین ہوئے۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اسی دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ صلح کا معاہدہ ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ سن 1186 عیسوی میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے ہتین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ ہتین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خون ریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ اس فتح میں بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگیں۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ، جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ مسیحی دنیا میں اس قدر لا تعداد فوج پہلے کبھی بھی میدان میں نہیں اتری تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین نے تنہا عکا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ ایک مارکے میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دست تعاون نہ بڑھایا، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدہ پر شہر کو مسیحیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا اور صلیب اعظم اور 500 مسیحی قیدیوں کی واپسی کی شرائط طے کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دی گئی وہ تمام مال اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے بد عہدی کی اور محصورین کو قتل کر دیا۔ عکا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسکلان کا رخ کیا۔ اسکلان پہنچنے تک مسیحیوں کا سلطان کے ساتھ 11 بار مقابلہ ہوا۔ سلطان نے جواں مردی اور بہادری کی مثالیں پیش کیں، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہٰذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ واپسی پر سلطان نے اسکلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا۔
اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لاؤ لشکر کا بڑی جرأت سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے مسیحیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ صلیب اعظم ہنوز مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہی۔ رچرڈ شیردل سلطان کی فیاضی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا، جبکہ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا۔